بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو بھی رب تک پہنچا ہے تسبیح کی بدولت ہی پہنچا ہے۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو بھی پہنچا ہے وہ درود و سلام کی تسبیح کی بدولت ہی پہنچا ہے۔ جب ہمیں روحانی رہبر کی رہنمائی میں درود کی تسبیح مخصوص تعداد میں عنایت کی جاتی ہے تو اسی روز سے ہم پر عنایات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے شفیق پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم میں شامل کر دیے جاتے ہیں۔ درود شریف تو وہ عمل ہے کہ آپ ادھر تسبیح کی موتیے قطار در قطار چلا رہے ہیں اور ادھر فرشتے لائنوں میں آپ کے درود کو لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچا رہے ہیں۔ لائنیں لگی ہوئی ہیں اور آپ کی درود کی تسبیح کو لگاتار بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچایا جا رہا ہے۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی حاضری آپ کے والد کے نام سے لگوائی جاتی ہے۔ کیا ہی خوش قسمت بیٹا ہے، کیا ہی خوش قسمت بیٹی ہے جو اپنے باپ کے نام کے ساتھ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کا شرف پا رہا ہے۔ ایک صاحب اجازت اللہ والے ہیں، انہوں نے درود ابراہیمی کا ایک خاص عمل اجازت کے ساتھ عطا فرمایا۔ درود ابراہیمی ان کا خاندانی عمل ہے اور یہ اللہ والے آج تک بہت سارے لوگوں کو یہ عمل بتا چکے ہیں۔ جس نے جس مقصد کے لیے یہ درود ابراہیمی کا خاص عمل کیا، اللہ پاک نے اس کی حاجت کو پورا فرمایا، اس کی مشکلات کو ختم فرمایا۔ اس عمل کی برکت سے جادو جنات کا خاتمہ ہو جاتا ہے، نظر بد کا خاتمہ ہو جاتا ہے، نحوست کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور اس عمل میں بندشوں کا توڑ ہے۔ اب بندش چاہے جس قسم کی ہو، شادی کی بندش ہو، رشتوں میں رکاوٹ ہو، اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ بندش ٹوٹ جاتی ہے۔ اور کسی بھی بیماری کے لیے اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک نے بہت سارے بیماروں کو شفا عطا فرمائی۔ درود ابراہیمی کا یہ عمل بہت ہی مبارک عمل ہے۔ جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اس عمل کو بہت ہی محبت، ادب، توجہ اور یقین کے ساتھ کیجیے گا تو انشاءاللہ جو بھی اس عمل کو کرے گا جھولیاں بھر کر ہی اٹھے گا انشاءاللہ۔ اب عمل نوٹ فرما لیں کہ یہ 6 نوافل اور 313 بار درود ابراہیمی کا عمل ہے، اور اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ 2 طریقے ہیں، دونوں ہی بتاؤں گی، دونوں میں سے جو آپ کے لیے آسان ہو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس عمل میں عورت اگر یہ عمل کرے گی، خواتین، مائیں، بہنیں جب یہ عمل کریں گی تو وہ اپنے سر پر سفید دوپٹہ یا سفید چادر اوڑھیں گی، اور مرد حضرات سفید رومال یا سفید ٹوپی سر پر پہنیں گے۔ اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز نفل اپنی حاجت، اپنی مشکل، آپ کی پریشانی جو بھی ہے اس کی نیت سے نماز تہجد میں 2 رکعت نماز نفل حاجت کی نیت سے ادا کرنے ہیں، اور پھر اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے درود ابراہیمی کی ایک تسبیح دھیان، توجہ، ادب والی ورد کرنی ہے۔ درود ابراہیمی کی اس تسبیح کے دوران عورت سر پر سفید چادر لازمی اوڑھے گی اور مرد سفید ٹوپی۔ درود ابراہیمی ورد کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، اور اس طرح یہ تہجد کے وقت کا عمل مکمل ہوگا۔ پھر اسی طرح ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل اپنی حاجت کی نیت سے پڑھیں گے، اور پھر اسی جگہ بیٹھ کر ایک تسبیح درود ابراہیمی کی پڑھیں گے، اور پھر اللہ پاک سے دعا کریں گے اپنی حاجت کے لیے، اور پھر نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز نفل اپنی حاجت کے لیے پڑھیں گے اسی طرح، اور پھر 113 بار درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ تو اس کی طرح آپ کے 6 نفل اور 313 بار درود ابراہیمی کی تعداد مکمل ہو جائے۔ اب اس کا دوسرا طریقہ، اسی عمل کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایسے بہن بھائی جو تہجد میں کسی مجبوری کی وجہ سے نہ اٹھ پائیں، وہ نماز اشراق میں 2 رکعت نماز نفل اپنے حاجت کی نیت سے ادا کریں گے، لیکن اس میں بھی سفید دوپٹہ، سفید چادر، اور مرد حضرات سفید ٹوپی پہن کر یہ عمل کریں گے۔ اب تہجد والے نفل جو ہیں وہ نماز اشراق میں پڑھے جائیں گے،
جب صبح فجر کی نماز کے بعد سورج نکل آتا ہے اور اشراق کا وقت ہوتا ہے تو 2 رکعت نماز نفل اس وقت ادا کریں گے۔ اپنی حاجت کی نیت سے ایک تسبیح درود ابراہیمی کی، پھر دعا، اور اسی طرح پھر ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل اور پھر ایک تسبیح اور درود ابراہیمی کی، اور پھر دعا، اور اسی طرح نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز نفل اور پھر 113 بار درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ تو اس طرح 313 بار درود ابراہیمی اور 6 نفل کا یہ عمل ہو جائے گا۔ آپ یہ عمل روزانہ بھی کر سکتے ہیں، مستقل مزاجی کے ساتھ اس عمل کو کریں، محبت اور ادب کے ساتھ کریں، توجہ کے ساتھ کریں، جس کو جو ملا ہے ادب کے ساتھ ہو اور یقین کے ساتھ ملا ہے، تو آپ یہ عمل یقین کی طاقت سے کریں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل اور کرم سے چند ہی دنوں میں آپ کی کوئی بھی رکاوٹ ہے، آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، آپ کی کوئی بھی مشکل ہے، کوئی بھی حاجت ہے، وہ پوری ہوگی۔ اور اس عمل کی آپ کو ان کی طرف سے اجازت ہے، آپ اس عمل کے آگے بھی اجازت دے سکتے ہیں، یعنی اگر آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر کے اجازت کے ساتھ کسی کو بھی یہ عمل دے سکتے ہیں کہ آپ کو بھی اس کی اجازت ہے، آپ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں صاحب اجازت کو، جو صاحب اجازت بزرگ ہیں انہیں، اور جس صاحب کے ذریعے مجھ تک یہ پہنچا ہے ان کو اور مجھے، پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس عمل کو بہت یقین سے، توجہ سے، ادب سے، دھیان سے کیجیے گا۔ اور جب صاحب اجازت ہو آپ کے عمل کے ساتھ تو پھر اس عمل کی تاثیر بڑھ جاتی ہے، کئی گنا بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ان کا ہاتھ آپ کے پاس ہوتا ہے، آپ کے سر پہ ہوتا ہے، اور پھر وہ اللہ پاک کے ولی ہوتے ہیں، اللہ پاک کے دوست ہوتے ہیں، اس کی تاثیر بڑھنا ایک نیچرل سی بات ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے، ہر کسی کو یہ عطا نہیں ہوتی۔ اللہ پاک اپنے بہت خاص بندوں کو یہ چیز عطا فرماتے ہیں، یہ عطا ہوتی ہے ان پر۔ تو آپ لوگ بھی یہ عمل کریں اور ضرور کریں، اور دوسروں کو بھی اس عمل کی اجازت ہے، آپ جس کو بھی بتائیں گے ان سب کو اس عمل کی اجازت ہے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔